اٹکاتا ہے، روک لیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ اگر مجھے قانون اپنا معلوم ہوگا پاکستانی شہری کے رائٹس کیا ہیں، تو کسی میں ہمت نہیں ہے مجھے راستے میں ہاتھ لگا لیا، روک لیا، نااہل مجھ سے میری گاڑی کے کاغذات مانگے۔ جب مجھے یہ نہیں معلوم تو دین میں میرا کیا مقام ہے مجھے کیسے پتہ چلے؟ کہنے کہ وقت کا عالم شیعہ ہوتا ہے، شیعہ وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ پہلے تو خدا خوفی رکھتا ہو، دوسرے صالح کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ کا اطاعت گزار۔ بہت غور سے سنیں، والدین کا اطاعت گزار صالح ہے عند اللہ۔ کتنے والدین ہیں؟ کہنے کہ 17 ماں باپ۔ اے شیعو تمہارے 17 باپ ہیں، یوں کسی سے کہہ دو گردن دبا دے گا، لیکن میرے پاس دلیل ہے 17 باپ۔ اللہ کے نبی نے محفل میں کہا لوگوں سنو تمہارے 3 باپ، ایک وہ جس سے پیدا ہوئے، ایک وہ جس نے بیٹی دی، ایک وہ جس نے علم دیا۔ باپ، سسر باپ، عالم باپ، استاد باپ۔ کنڈر گارٹن سے لے کر لاسٹ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جتنے ٹیچرز نے مجھے پڑھایا ان کا احترام مجھے اپنے بابا کی طرح کرنا ہے۔ تمہارے 3 باپ، جس سے پیدا ہوئے، جس نے بیٹی دی، سسر صاحب، جس نے علم دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے بڑی محفل میں کہا لوگوں سنو حکم الہی پہنچا، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، انا و علی بابا و ہادی الامہ۔ ہم نے کہے تو 5 ہوئے، کہا اور وہ میرے 11 بیٹے، دوسرے امام سے لے کر امام زمان تک کتنے ہو گئے؟ 11 اور 5 17 کہاں سے ہو گئے؟ ہاں اتنا میتھمیٹکس میں کمزور کون ہے؟ 16۔ کہنے کہ 17واں باپ وہ، اچھا بیچ میں ایک حدیث رہ گئی، جس دن اللہ کے نبی نے اعلان کیا نا میں اور علی سمت کے باپ ہیں، اور پھر بیت شرف میں گئے، بی بی زہرا سلام علیہ کے گھر میں گئے، تو بی بی نے کہا کیا حکم الہی نازل ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے اور علی کو اس امت کا باپ بنایا، اور آپ کی پاک طاہر اولاد جو امام ہیں ان کو باپ بنایا۔ تو بی بی نے کہا بابا پھر میں اس امت کی ماں ہوں۔ اے شیعو، ماں باپ میں کسی کی شان میں گستاخ ہونے سے پہلے، غصے میں دیکھنے سے پہلے، ان کو ناراض کرنے سے پہلے، ان کی حکم عدولی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان ظاہری ماں باپ سے کہہ رہے ہیں آپ کو کیا پتہ، اصل میں ان تک پہنچ رہا ہو کہ آپ کو کیا پتہ۔ بیوی کا گستاخ نہ ہو جائے کوئی شیعہ، مولا کہنا کہ گستاخ نہ ہو جائے کوئی شیعہ۔ بہت احتیاط کریں، ماں باپ ٹکڑے ٹکڑے بھی کرتے ہیں، ہو جاؤ ٹکڑے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ لفظ اف کم ترین لفظ ہے جسے قرآن نے کہا کہ ماں باپ کے سامنے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کی شان میں اف بھی نہیں کہو۔ ماں باپ کا بہت احتیاط کیجیے، ماں باپ کا بہت احترام کیجیے، زندہ ہوں یا مرحوم۔ کہا کہ 14 معصومین جناب زہرا ماں، 13 معصومین باپ، اور 13 معصومین کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ازواج مطہرات ذہن میں رہے، کٹھنیاں نہیں۔ کہا کہ اس امت کے بعد میں 17واں باپ وہ ہے جس نے راہ چلتے کہا تھا نصیب یہ کانٹا ہٹا دو کسی کو چبھ نہ جائے، یہ پتھر ہٹا دو کسی کو لگ نہ جائے، ایک حرف بھی سکھایا وہ باپ ہے۔ کہا ان کا اطاعت گزار مجھ اللہ کا صالح ہے۔ ہم نے کہا پھر یہ بینک بیلنس کہاں سے آئے گا، جاب کاروبار کہاں سے؟ کہا وہ فقیر بھی ہوں گے تو میں اللہ انہیں غنی کر دوں گا، فقیر بھی ہوں گے تو اللہ غنی کرے گا، جسے اللہ غنی کرے وہ غنی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یہ پہلا ریزن ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے شادی کے لیے؟ اللہ کے نبی نے کہا نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ ہو جاؤ، یہاں پر بھی نوید کے بچے، اوپر گیا وہاں بھی نوید کے بچے، نسل زیادہ ہوگی تو صلوات کی آواز بھی تیز ترین ہوگی۔ میں تمہارے ذریعے روز قیامت دوسرے انبیاء کی امتوں پر فخر کروں گا۔ میں آخری نبی تمہارے ذریعے، تمہاری زیادہ نسل کی وجہ سے دوسرے نبیوں پر فخر کروں گا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت یونس، آپ کی نسل، آپ کی امت وہ میری امت یہ۔ ہم وجہ فخر نبی بن سکتے ہیں بشرطے کہ وقت کے اندر شادی کریں، اپنی اولادوں کو صحیح پڑھائیں لکھائیں، ہم خود اپنی جگہ پر اپنے والدین کے لیے صحیح پڑھیں لکھیں، وقت کے تمام علوم حاصل کریں تاکہ دنیا پر چھا جائیں۔ ہم نے کہا 2 وجوہات۔ تیسری وجہ کہنے کے تیسری وجہ مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار علی ابن ابی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا نکاح کرو آدھا دین بچاؤ۔ من تزوج فقد احرز نصف دینی، جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین محفوظ۔ نوید نے اپنا آدھا دین بچایا ہوا ہے، ان سے پہلے ان کے ابا نے جہانگیر بھائی نے آدھا دین بچایا ہوا تھا، اور علی بھائی نے تو خیر بچایا ہی، اٹھ کر ایسے گئے واپس آئے ہی نہیں۔ میں نے یہی تو کہا، میں نے کہا مولا امیر المومنین میں 2 نکاح کروں گا، میرا دین مکمل ہو جائے گا، بچ جائے گا، مکمل بچ جائے گا۔
میں 3 نکاح کروں پورا دین بچے گا، 4 نکاح کروں 2 دن بچیں گے، حکم شریعت نازل ہوا. اللہ توفیق دے کہ تم لوگ 2 3 4 شادیاں تک کر سکو، ورنہ نوکری پیشہ ایک ہی سے 4 شادیاں کر لو. تم کہاں اور 2 شادیاں کہاں. تجارت کرو گے، کاروبار کرو گے، ذرہ برابر پہلی دوسری تیسری میں فرق نہیں رکھو تو دوسری تیسری شادی کرو، ورنہ اگر ذرہ برابر فرق ہو گیا تم ظالم ہو جاؤ گے، پیٹو گے اللہ کے یہاں. تجارت کرو، کاروبار کرو، دنیا پر چھا جاؤ تاکہ تم دوسری شادی کے اہل ہو سکو، برابر سے رکھ سکو، ورنہ نوکری پیشہ تو ایک ہی کر لے اور اسی کو سنبھال لے تو بڑی بات ہے. کہنے لگے کہ نکاح سے آدھا دین ہی محفوظ ہوگا، چاہے 2 کرو 3 کرو یا 4، باقی آدھا دین خدا خوفی سے. ہم نے کہا خدا خوفی کیا ہے امیر المومنین؟ دعائے کمیل میں کہنے لگے اے اللہ، پہلے میں اپنی مثال دے دوں. پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ چیزیں کرتے تھے، بہت تیز ون ویلنگ کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے. محلے میں ایک نام تھا، کہا تھا او جہانگیر کے بچے ان سے نہیں کرنا. ایسا تھا، خوف تھا نوید کا، شہزاد کا، رضوان کا، تھا یا نہیں تھا؟ اب نہیں کرتے کچھ. کہنے کہ اب کیا کریں؟ نہیں اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کے جیب میں جو پہنے اس میں بھی کیمرہ ہے، ہاتھ میں موبائل ہے اس میں بھی کیمرہ ہے، کیپ پہنے ہوئے اس میں بھی کیمرہ. کون ہماری ویڈیو بنا کر بھائی جہانگیر کو دکھا دے کہ جن پر اتنی محنت کی تھی وہ ایسے کیڑے نکل گئے، تو ابا تو ہڈیاں توڑ دیں گے. کہنے کہ اب ڈر لگتا ہے، ہر طرف CCTV کیمرے وہ سامنے. تو فوراً کہنے کہ کمال ہے اپنے ہاتھ کے کیمروں کا اتنا خوف، وہ جو اللہ نے کیمرے لگا رکھے ہیں. دعائے کمیل میں مولا کائنات السلام نے فرمایا اے اللہ 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں، سب لکھ رہے ہیں اندھیرے اجالے کی ساری باتیں. میری رگو پے کو، میری ہڈیوں کو، ریڈ سیلز کو، وائٹ سیلز کو میرا گواہ بنایا، موافق ہے مخالف. اور پھر تو بھی دیکھ رہا ہے میں کتنا بڑا ہوں، عظیم ہوں میں شیعہ ہو کر کہ میری گود کا بچہ حضرت علی اصغر کی نظر میں ہے، میرا یہ چلتا پھرتا بچہ حضرت قاسم حضرت اون محمد کی نظر میں ہے، میرا یہ 13 14 سال 18 سال کا جوان حضرت قاسم حضرت اکبر کی نظر میں ہے، میرا سفید ریش حضرت بھاویون مظاہر کی نظر. ہم سب کیمروں میں ہیں. ہر شب جمعہ میرا نامہ اعمال امام زمان کے سامنے جاتا ہے، پورے ہفتے کی رپورٹ. نسیم اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کردار یہ ہے اس کا، لکھا ہوا جاتا ہے. میری وجہ سے امام زمان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے خون میں اضافہ نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے امام زمان ناراض ہو. کہا کہ صرف یہ ذہن میں رکھ لوں کہ امام زمان کے سامنے ہوں، ہر وقت تیلی کی طرح سیدھا ہو جاؤں. کہا الہی کیمروں کا خوف رکھو، یہ ہے خوف الہی. پھر اللہ نے کہا کہ نکاح کے وقت جو حاجت کہو گے، جو دعا کرو گے، میں اس کو پورا کروں گا. اپنی حاجتوں کو دل میں رکھیے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. قاسم علی صاحب اور مجاہد زیدی کہاں بیٹھے؟ سامنے مجاہد بھائی بیٹھے ہیں. قاسم بھائی کہاں ہیں؟ ادھر پیچھے بیٹھے ہیں. کتنے عظیم ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی صحت و عافیت اور ان کے چلتے پھرتے ماشاءاللہ ان کے بچوں کی سہرے اور شادی کا وقت آیا. اپنی حاجتوں کو اپنے دلوں میں رکھیں، خصوصاً امام زمان کے ظہور میں تعجیل کو. اور اللہ سے دعا کیجیے گا انشاءاللہ کہ آپ کی دعا یہیں قبول ہو جائے گی. اور جو بھی حاجت ہے، مکان کی، دکان کی، کاروبار کی، نوکری کی، جاب کی، جو بھی حاجت ہے اس کو رکھیں. اللہ کا وعدہ ہے جو وقت اوقات اس نے معین کی ہے دعاؤں کی قبولیت، ان میں کا ایک وقت صیغہ نکاح کا اجرا ہے جس وقت صیغہ نکاح پڑھا جا رہا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انکحت نفس موکلتی وکالة عنها لنفس موکلی هذا سید حسن علی علی المہر المعین المکتوب. قبلت النکاح والتزویج لنفس موکلی حسن علی علی المہر المعین المکتوب. انکحت موکلتی موکلی على الصداق المعين المذكور. قبلت التزويج والزواج لموكلي هذا على الصداق المعين المذكور. زوجت نفس موكلتي وكالة عنها والرضا عن أبيها قاسم علي لموكلي هذا سيد حسن علي زيدي ابن سيد مجاهد حسين زيدي على الصداق المعين المطلوب. قبلت التزويج والزواج لموكلي هذا على الصداق المعين المطلوب. زوجت وأنكحت موكلتي وكالة عنها ورضا عن أبيها قاسم علي لموكلي هذا سيد حسن علي زيدي بن سيد مجاهد حسين زيدي على المهر المعين المعلوم. قبلت النكاح والتزويج والزواج لموكلي على الصداق المعين المعلوم بقصد انشاء ایقاع اور عقد. قرآن کریم نے جتنے احکام دیے اور 4 معصومین نے جو احکام بتائے،
حسن علی پر واجب ہے کہ وہ قرآن اور معصومین کے ان احکام کو سیکھے جو انہوں نے شادی کے بارے میں بتائے ہیں، تاکہ شادی کو قرآن اور اہل بیت کے حکم کے تحت انتہا تک پہنچائے۔ ان تمام احکام کے تحت میں اپنی موکلہ بطول کا نکاح شرعی دائمی اس مہر اور اس شرط پر اپنے موکل سید حسن علی زیدی میں سید مجاہد حسین زیدی سے انجام دیتا ہوں۔ میں اپنے موکل سید حسن علی زیدی کے لیے اس مہر پر بطول فاطمہ بنت قاسم علی کو وکالتاً بعنوان الزواج زوجہ سید حسن علی قبول کرتا ہوں۔ زوجت وانکحت موکلتی موکلی علی المہر المعین المعلوم، قبلت التزویج والزواج والنکاح والتنکیح والاستمتاع لموکلی حسن علی علی الصداق المعین المعلوم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم إلهي وسيدي والربی مولا پروردگار اپنی آخری حجت ہمارے والی و وارث صاحب الامر امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم تمام کو ان کے لشکریوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا۔ مالک ہم نے تیرے حکم پر تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر سیرت چار معصومین علیہ السلام پر عمل کیا، ہماری جانب سے اس عمل اجرائے صیغہ نکاح شرعی دائمی مابین بطول فاطمہ بنت قاسم علی اور سید حسن علی زیدی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ ان دونوں کو تمام رحمتیں و تمام برکات و تمام الفتیں عطا فرما جو تو نے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان عطا فرمائی۔ ان دونوں کو تمام الفتیں و تمام رؤوفتیں و تمام بلندیاں عطا فرما جو تو نے حضرت ابراہیم و حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ مجمعین کے درمیان عطا فرمائی۔ مالک تو جواد ہے، تو کریم ہے، سمیع الدعا، قاضی الحاجات۔ ان دونوں کو ان تمام رحمتوں کا صدقہ، ان تمام برکات و نعمتوں کا صدقہ، ان تمام عشق و محبت و ایثار کا صدقہ عطا فرما جو تو نے چار معصومین علیہ السلام اور ان کے ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہ مجمعین کے درمیان عطا فرمائی۔ الہا دولہا کو سیرت مولا کائنات امیر المومنین جو پڑھ کر حاصل ہوگی، سنا کر حاصل نہیں ہوگی۔ مولا نے مجھ سے کیا کہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صرف وصیت مولا کائنات ہم پڑھ کے اس پر عمل شروع کر دیں تو ہم سے زیادہ طاقتور فرد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ وصیت مولا کائنات ضرور پڑھیں اور دلہن کو سیرت حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مجمعین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ شوہر خود پڑھے گا تو بیوی کو پڑھائے گا، ابا خود پڑھیں گے تو اولاد کو پڑھائیں گے، اماں خود حاصل کریں گی تو اولاد کو سکھائیں گی، لہٰذا علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر واجب ہے۔ پروردگار ان دونوں کو اپنی جانب سے اولاد صالح سے مزین فرما۔ پروردگار ان کی نجی زندگیوں کو ہر قسم کے غیروں کی مداخلت سے محفوظ فرما۔ للہ للہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سیدو مومنو یا علی مدد کہہ کے جوان ہو جانے والوں، اپنی کسی بھی مقام پر، کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی رخصتی میں اور نکاح میں اور پتہ نہیں رت جگہ میں اور کس میں خدا را میوزک نہیں بجانا، مکس گیدرنگ نہیں کرنا، مخلوط شادیاں نہیں کرنا۔ حضرت عباس علمدار کو جو پہلا لیٹر دیا ہے نا، شادی کاٹ کے جاؤ یا غائب سرکار کو دعوت دو، بی بی زہرا کو دعوت دو، وہ آتے ہیں روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس دور کا ایک واقعہ ہے، ابھی فرد بھی زندہ ہے، موجود ہے، بیٹے کی شادی کر رہا تھا، پہلا شادی کارڈ خود جا کر غائب سرکار کے علم مبارک پر رکھ کر آیا کہ مولا میرے بیٹے کی شادی آپ آئیے گا۔ نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، ولیمہ ہوا، حضرت عباس علمدار نہیں آئے، روتا رہا۔ شادی ولیمے کے تیسرے دن سوتے میں حضرت غائب سرکار خواب میں آئے، کہا مولا آپ آئے نہیں میرے بیٹے کی شادی میں، کہا آیا تھا، دروازے کے باہر کھڑا رہا، تمہارے گھر میں بے پردگی ہو رہی تھی، گانے بج رہے تھے، نامحرم بیٹے بیٹیاں آپس میں آمنے سامنے، بچیاں بیچاری تیار ہوتی ہیں خوشی کے لیے، وہاں نامحرم کھڑے ہوئے وہاں پر دیکھ رہے ہیں، ہوگا لاکھ چچزاد ماموزاد تیازاد بھائی، لیکن نامحرم ہے بالغ ہونے کے بعد۔ کہا وہاں نامحرم تھے، بے پردگی ہو رہی تھی، گانے بج رہے تھے، میں دروازے سے واپس چلا گیا۔ غازی سرکار کسی کے دروازے پہ آ کے واپس چلے جائیں قیامت سے کم نہیں ہے۔ للہ کوئی اپنا ایونٹ مخلوط نہ کریں، مکس گیدرنگ نہ کریں، گانے نہ بجائیں، گانا سنتے میں مر گئے تو ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے، نامحرم کو دیکھتے ہوئے مر گئے تو فرشتے کہیں گے یہ کر رہا تھا۔ خدارہ بچیں، امام زمان کے سپاہی ہیں ہم سب کے سب۔ مالک وقت قبولیت دعا ہے جو والدین اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے سلسلے پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جن اباؤں نے اپنے بالغ بیٹے گھروں میں روک رکھے، ان کی شادی نہیں کرتے، بچے کہہ بھی نہیں سکتے ابا میں بڑا ہو گیا میری شادی کر دو، ان والدین کو ان بیٹوں کی شادی کی ترغیب عطا فرما۔ جہانگیر بھائی زندہ باد، بچے بالغ ہوتے گئے اور انہوں نے شادیاں کر ڈالی، آج نوید
بہت چھوٹا ہے مجھ سے ماشاءاللہ، اپنی اولاد کے ساتھ ہے، کل یہ کندھے کے برابر ہوں گے، وقت پہ شادی کر لو. جی جی ان کا لڑکا آدھا نکاح بھی پڑھ دیتا ہوں میں، لڑکا راضی ہو؟ باقی جب لڑکی ملے گی مہر طے کر کے آدھا اس وقت پڑھ دیں گے. اجازت ہے؟ دیکھ رہے ہیں کہ پرانے علاقے میں قاسم آباد وغیرہ میں پرانے علاقوں میں نیا دور ہے، نئے علاقے نہیں ماضی کہاں بولیں گے، قاسم آباد بولیں گے. وہاں کی عزاداریاں شبیداریاں جس نے ہمیں جینا سکھایا وہ بولیں گے. مالک بیاقِ چاردواں سے جو بے روزگار ہیں ان کو وسیع روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں بے انتہا وسعت عطا فرما. مالک جو بے مکان ہیں ان کو اپنے ذکر کے لیے، جناب زہرا کے ذکر کے لیے، معصومین کے ذکر کے لیے بہترین وسیع گھر عطا فرما. پروردگار بیاقِ چاردواں معصومین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانے غیب سے عطا فرما. مالک جو حالت سفر میں حصول رزق کے، حصول علم کے، حصول زیارات کے، ان تمام کو خیر و عافیت سے ان کے نیک مقاصد تک پہنچا دے. جو واپسی کے سفر میں ان کو گھر والوں سے ملوا دے. جو کربلا اور شام جانا چاہتے ہیں، میں اور ہمارے جہانگیر بھائی پروردگار ہمارے لیے، اور جو جانا چاہتا ہے ان کے لیے اسباب سفر زیارت معصومین آسان تر فرما دے. ہو گیا کام آپ کا انشاءاللہ. پروردگار بیاقِ چاردواں معصومین جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں ان کو وسیع ذہن عطا فرما، بہترین حافظہ عطا فرما. ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے ہم پر بہت محنتیں کی ہیں، بہت کوششیں کی، ہم پر اپنا سارا وقت، ساری جوانی ہمیں اس پالنے میں لٹا دی. پروردگار ان کے اس عمل کو، رزق حلال کو، پاک تربیت کی وجہ سے ان کو جو انہوں نے ہم پر کیا بہترین بابرکت پرفضیلت اجر عطا فرما. ہمارے والدین میں جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ، طول عمر کے ساتھ ہمارے سروں پر سلام فرما. ہمارے بزرگوں میں جو انتقال کر چکے ہیں ان تمام کو جواری چاردواں معصومین علیہ لیگین عطا فرما. بیاقِ چاردواں معصومین اس وقت جہاں کہیں کوئی بھی جوان، کوئی بھی مومن جہاں کہیں کسی بھی قید میں ہے، ظاہری قید میں یا باطنی قید میں، پولیس والے اٹھا کر لے گئے، رینجرز اٹھا کے لے گئی ہے، شام سے زیارت کر کے آئے تھے ان کو غائب کر دیا گیا. پروردگار ان تمام بے گناہ اسیروں کو بحق کے نام جناب زہرا سلام علیہ رہائی عطا فرما. اور کوئی شخص کسی بھی گرفتاری میں ہو، کسی بھی قید میں ہو، معاشی قید میں، معاشرتی قید میں، دنیاوی قید میں، میرے ساتھ میں امام نے فرمایا وہ سورہ اخلاص پڑھے. جتنا زیادہ سورہ اخلاص پڑھے گا اتنی جلدی چھڑے گا. کوئی قید ہو، رزق کم ہو گیا، جاب چھوٹ گئی، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی معاشی پریشانی ہے، رشتہ داروں سے جدائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، ہم تمہارے یہاں نہیں آئیں گے تو ہمارے یہاں نہیں آؤ گے، کیسی بھی قید ہو سورہ اخلاص بے انتہا پڑھنا شروع کر دیں. بار بار پڑھ. سورہ اخلاص کون سا سورہ ہے؟ سورہ اخلاص بتاؤ نوید کے بچے، سورہ اخلاص بتاؤ. ابھی پڑھو گے ہیں گھر چل کے پڑھو گے؟ بابا آپ بتا رہے ہیں تم پڑھو گے. سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ اخلاص سب سے زیادہ. ہمارے کہنے سے پوچھا قرآن میں کون سا سورہ زیادہ پسند ہے؟ آپ کا پورا قرآن پسند، لیکن افضل سورہ اخلاص. ہمارا کہنا ہے سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ہمارا کہنا سے پوچھا، ہمارا کہنا آیات میں کون سی آیت آپ کو زیادہ پسند ہے؟ کہنے کہ ساری آیات برابر. ایک بڑی آیت ہے جب اللہ کے نبی سے مشرکین کفار نے کہا اپنا گواہ لاؤ، تو اللہ نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ، شیو پڑھو، ومن عندہ علم الکتاب. کہا مجھے یہ آیت زیادہ پسند ہے جب کفار و مشرکین نے کہا نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ ایک ہے، گواہ لائیے. تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو میں اللہ کافی ہوں گواہی کے لیے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. مولا کائنات حیدر کرار غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب.